شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ قربانی کے جانور کو پورے سال اپنے ہاتھ سے پالا اور پرورش کیا کرتے تھے۔ آپ کے پرورش کرنے کی وجہ سے جانور مانوس ہو جاتا تھا اور خود انسان کو بھی جانور سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ سے اتنا مانوس ہو گیا کہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جب پڑھانے کے لیے دارالحدیث تشریف لے جاتے تو قربانی کا وہ جانور پیچھے پیچھے آپ کے جاتا اور دارالحدیث کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ آپ جب پڑھا کر فارغ ہو کر گھر پر تشریف لاتے تو قربانی کا جانور بھی وہاں سے کھڑا ہوتا اور پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ گھر پہنچ جاتا۔ یہ آپ کی قربانی کا علم تھا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بقرعید کا وقت جب قریب آتا تو آپ قربانی کے جانور کو گھاس وغیرہ کھلانا تو کم کر دیتے اور اس کو دودھ جلیبی بالٹی بھر بھر کر کھلاتے تھے تاکہ سنت ابراہیمی زندہ ہو جائے، اور جانور کو قربان کرتے ہوئے ایسے ہی ہمدردی اور محبت اور پیار اندر سے چھلکے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ چھلکتا ہے۔ تو آپ قربانی کے جانور کے ساتھ پورا ایسا معاملہ کرتے تھے جیسا انسان اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت خود اپنے ہاتھ سے چارہ وغیرہ کھلاتے، خود اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلاتے، یعنی سارا کام قربانی کے جانور کا خود کرتے تھے، گھر والوں سے نہیں کراتے تھے۔ اور یہ معمول آپ کا پورے سال رہا کرتا تھا۔ پورے سال آپ قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ آج کا عالم یہ ہے کہ وقت پر ہی ہم قربانی کا جانور خرید کے لاتے ہیں، کچھ احساس بھی نہیں ہوتا، صرف قربانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور جب ہم لیتے ہیں تو ہم خود بھی اس کی دیکھ بھال کریں، ہم خود اس کو نہلائیں، اس کو گھاس وغیرہ ڈالیں اور اس کی دیکھ بھال کریں، تاکہ قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے اور چہیتے اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو ہم بھی اپنی قربانی اس طرح سے کریں کہ محسوس ہو کہ ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔